السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے تعلق سے چند مسائل پوچھے گئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کے لیے بکرا یا بکری یا شیپ یعنی کہ دمبا گھیٹا وغیرہ خریدیں تو اس کی عمر کیا ہونی چاہیے اور اس کے دانت ہونا ضروری ہے؟ اگر عمر زیادہ ہو اور دانت نہ آئے ہو تو قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ تو قربانی کے لیے بکرا بکری یا گھیٹا دمبا وغیرہ جو ہے ان کی عمر کم سے کم 1 سال ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں ہونے چاہیے۔ اور اگرچہ دمبے کا 6 مہینے کا بچہ جو دور سے نظر آنے میں 1 سال کا نظر آتا ہو اس کی ہو جائے گی، لیکن بکرا بکری وغیرہ میں 1 سال کی عمر ہونی چاہیے، اس سے کم کا جانور ہو تو نہیں ہوگا۔ اور اگر بڑا جانور ہے تو یعنی کہ بھینس وغیرہ یہ سارے جانور ہیں تو 2 سال کی عمر، اور اگر اونٹ ہے تو 5 سال کی عمر ہونا ضروری ہے۔ اور دانت بھی ہونا اچھی بات ہے، دانت ہونا ضروری ہے کہ بغیر دانت کا جانور جو ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے دانت نہیں ہیں لیکن وہ چارہ کھا لیتا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی، جیسا کہ عالمگیری اور فتاوی خانیہ وغیرہ میں اس کی وضاحت کی ہے کہ بے دانت کا جانور اگر چارہ کھاتا ہو تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر یعنی عمر میں زیادہ ہے اور دانت نہ آئے ہوں، 1 سال کا ہے بکرا یا بکری اور اس کے دانت نہیں آئے ہیں لیکن وہ چارہ کھا لیتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، اور اگر چارہ نہیں کھاتا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو خریدنے جاتے ہیں تب دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کان کٹا ہوا ہے یا سنگ ٹوٹا ہوا ہے یا ٹھیک سے چل نہیں رہا ہے، تو جانور میں یہ چیزیں کس حد تک ہو تو قربانی جائز ہوگی؟ دیکھیں، قربانی کے جانور میں اس کا کان اگر کٹا ہوا ہے تو اگر کان کے 3 حصے کر لیں، اگر 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یعنی کہ کان کے 3 حصے کر کے دیکھیں اور اس میں تیسرے حصے سے زیادہ 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر 1/3 یا اس سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی اس کی جائز ہے۔ اسی طرح سے سنگ اگر اس کا ٹوٹا ہوا ہے تو اگر جڑ سے ٹوٹ گیا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر تھوڑا بہت ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی درست ہوگی۔ اور چلنے میں اگر وہ یعنی کہ تھوڑا لنگڑا کر چلتا ہے لیکن چراگاہ تک چل کر جا سکتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر چل نہ سکتا ہو تو اس صورت میں اس کی قربانی درست اور جائز نہیں ہوگی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جانور کو وزن پر خریدنا کیسا؟ تو جانور کو وزن پر خریدا جا سکتا ہے، جبکہ یعنی مارکیٹ میں یہ عرف ہو خریدنے کا وزن پر، تو اس صورت میں وزن پر بھی خریدا جا سکتا ہے۔ حالانکہ ہمارے یہاں عرف جو ہے وہ وزن پر خریدنے کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ہم بکرے کو قیمت سے خرید رہے ہیں تو اگر وزن پر بھی خریدیں گے تو یہ بھی جائز ہوگا۔ اگر چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد نابالغ ہو تو کیا اس کے نام کی قربانی کروانا ماں باپ پر ضروری ہوگا؟ اور جانور میں اگر اپنی بالغ اولاد کا حصہ لکھوانا ہو تو اس اولاد سے اجازت ضروری ہوگی یا نہیں؟ تو دیکھیں، اگر کسی کی نابالغ اولاد ہو تو نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، تو اس کے ماں باپ پر بھی اس کی جانب سے قربانی واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر کر دیں تو بہتر ہے، اگر یعنی کہ ماں باپ مالدار ہیں اور اگر وہ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ حالانکہ نابالغ بچوں کے تعلق سے اختلاف ہے علماء کے درمیان، لیکن راجح قول یہی ہے کہ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ البتہ ماں باپ کریں ان کی جانب سے تو اچھی بات ہے۔ اور جانور میں اگر اپنی بالغ اولاد کا حصہ لکھوانا ہو تو اس صورت میں یعنی بیوی ہو یا اولاد ہو، بالغ اولاد یا بیوی کی جانب سے قربانی کرنی ہو یا ان کا حصہ لکھوانا ہو تو بالکل ان کی اجازت ضروری ہوگی۔ اگر ان سے اجازت نہیں لی تو ان کی جانب سے قربانی نہیں ہوگی۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ جانور اگر 7 حصوں والا ہو اور اس میں کسی ایک بدعقیدہ وہابی دیوبندی تبلیغی یا شیعہ کا نام ہو تو کیا سب کی قربانی ادا ہو جائے گی؟ اگر 7 حصوں میں سے ایک بھی بد مذہب ہو تو اس صورت میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ 7 سنی ہو لیکن ایک کی نیت صرف گوشت کی ہو، قربانی کی نہ ہو۔ ایک بندے نے سوچا کہ مجھے گوشت یعنی کہ مل جائے گا تو اس لیے حصہ لے لیتا ہوں، تو اگر اس نے گوشت کی نیت سے حصہ لیا تو تب بھی 7 کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اگر 7 میں سے ایک حصہ بھی وہابی دیوبندی تبلیغی شیعہ وغیرہ کا بد مذہب کا اگر ہوا تو قربانی کسی کی بھی ادا نہیں ہوگی۔
छठा सवाल यह है कि और अगर 7 हिस्सों में से हमारे कुछ हिस्से हों और हमें पता ना हो कि बाकी हिस्से किसी सुन्नी के हैं या नहीं, तो उस हाल में कुर्बानी अदा हो जाएगी या नहीं। देखिए, हमने जो 7 हिस्सों में अपने हिस्से लिखवाए हैं, तो गोया कि हमने उसे अपना वकील बना दिया कुर्बानी का। तो अब अगर यानी हमारी कुर्बानी अदा हो जाएगी। अगर वो इसमें गैर मज़हब बद मज़हबों को शामिल करेगा तो उसका वबाल उसके ज़िम्मे होगा, और वो वकील होने की हैसियत से तावान उस पर लाजिम आएगा, और उस पर ज़रूरी होगा कि वो हमारी जानिब से कुर्बानी करे, हम बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। तो बहरहाल, हालांकि जो सुन्नी हजरात हिस्सा लिखते हैं और हिस्से वाली कुर्बानी करते हैं, तो यकीनन वो सिर्फ सुन्नियों ही के हिस्से लेते हैं, तो उसमें किसी बद मज़हब का शामिल होना थोड़ा बईद है, नहीं हो सकता है। लेकिन अगर बाई चांस हो भी गया तो वो वकील हैं, वो ज़िम्मेदार होंगे। और सातवां सवाल यह है कि जिसकी कुर्बानी हो उसे बाल और नाखून काटने को मना किया जाता है, ये सुन्नत है या वाजिब, और काटने वाला गुनहगार होगा या नहीं। तो देखें, जिस पर कुर्बानी वाजिब होती है उसे 10 दिन तक यानी ज़िलहज्जा के चांद से लेकर के कुर्बानी होने तक बाल नाखून वगैरह काटने से मना किया जाता है। तो ये सुन्नत है, और ये मुस्तहब यानी सुन्नत मुस्तहब्बा है, तो न काटें तो बेहतर है। कि हमें यानी कि हज की कुर्बानी करने वालों के मुशाबहत हासिल होगी और उनके जितना सवाब मिलेगा। अलबत्ता अगर कोई काटता भी है तो वो गुनहगार नहीं होगा। आठवां सवाल यह है कि कभी ऐसा होता है कि पूरी फैमिली की जानिब से एक ही बकरा काटा जाता है, तो क्या एक बकरे से पूरे घर की कुर्बानी अदा हो जाएगी? तो बिल्कुल कुर्बानी अदा नहीं होगी। एक बकरे से एक ही शख्स की कुर्बानी अदा होगी। और घर में अक्सर लोगों के यहाँ मैंने ये देखा है कि फैमिली में 2-3 अफराद पर कुर्बानी वाजिब होती है। एक साहिब घर है जिस पर कुर्बानी वाजिब होती है, एक औरत है घर में, बीवी है जो ज़ेवरात वगैरह की मालिक है, उस पर भी कुर्बानी वाजिब है, माँ बाप में से किसी पर कुर्बानी वाजिब होती है। तो 2-3 कुर्बानियाँ वाजिब होती है, लेकिन एक ही जानवर, एक बकरा या बकरी जो है वो कुर्बानी करके वो समझते हैं कि घर की जानिब से हो गई। बाज़ लोग यूँ करते हैं कि इस साल एक की फिर आइंदा साल दूसरे की, फिर तीसरे साल तीसरे की। तो ये सारी सूरतों में कुर्बानी जो है, जो बाकी लोग हैं उनकी यानी कि नहीं होगी, और उनके ज़िम्मे पर बाकी रहेगी। कुर्बानी के तो 3 दिन हैं, उन 3 दिनों में नहीं की तो अब उस यानी एक बकरे की कीमत सदका करना उन पर वाजिब होगी। तो वो बकरे की कीमत सदका करें जिनकी कुर्बानी नहीं हुई। तो एक बकरा या बकरी काट कर एक ही आदमी का यानी वाजिब अदा होगा, घर वालों का सारे घर वालों का अदा नहीं होगा। तो जितने भी साहिब इंसाफ घर में हों पहले देख लें, और उनकी जानिब से कुर्बानी करना वाजिब होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।